السلام علیکم۔ میں نصحت آفرین آپ سب کا آج کی کلاس میں خوش آمدید ہے۔ آج کی کلاس کا پلان یوں ہے کہ 10 منٹ تک تلاوت ہوگی سورہ بلد کی، 10 منٹ تک ٹرانسلیشن ہوگا، 10 منٹ تک تفسیر ہوگی اور 10 منٹ میں میر منتظر صاحب سپیچ دیں گے۔ جو ٹاپک ہوگا ان کا وہ ہے کہ کربلا ایک جوان کو کیا سکھاتی ہے، اور آپ میں سے جو بھی تلاوت کرنا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز کرے، اس کے بعد ان کا نام بلایا جائے گا تو پھر وہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ تو اب میں تلاوت سٹارٹ کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار موصدة، صدق الله العلي العظيم۔ اگر آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو وہ ریز ہینڈ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عزیزان، میں جانتا ہوں کہ آج کی کلاس جو ہے نا بہت دنوں کے بعد ہم نے شروع کی ہے، تو مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے شاید وقت لگے گا۔ اس سے پہلے آپ لوگ اپنی تیاری کو جو ہے نا اپنے آپ کو تیار رکھیں گے، تو کچھ باتیں جو ہیں کچھ باتیں جو ہم نے یہاں پہ سمجھی ہے، جیسے کہ ہم سورہ بلد کے بارے میں آج جو ہے تلاوت کریں گے، کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تلاوت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر ترجمہ تھوڑا سیکھیں گے، اور کیونکہ یہ کولیبریٹو لرننگ اپروچ ہے، اور لرننگ اسٹریٹجی کا ایک اور اپروچ جس میں انسان ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے ایک دوسرے سے ہی سیکھنا ہوگا۔ اور محرم الحرام کے بعد جو سفر المظفر چل رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ان 2 مہینوں کے بعد ہم ٹیکنیکلی بیسکلی ریزیوم کریں گے جس طرح ہماری کلاسز پہلے ہوتی تھی۔ اور ہم یوزولی اب ہر ہفتے جو ہے نا ایک سورہ جو ہے ڈیسائیڈ کریں گے، جس پہ آپ حضرات جو ہے تلاوت کیا کریں گے، پھر جو ہے ٹرانسلیشن ہو جائے گی، اور پھر تفسیر آپ سے ہی، یعنی آپ نے کیا سیکھا وہ سنا جائے گا۔ اس بیچ جو استاد حضرات ہوتے ہوں گے، ان کا جو رول ہوتا ہوگا وہ ہوتا ہوگا نمبر 1 کریکشن کا، نمبر 2 ایڈ آن کرنے کا، کوئی انفارمیشن جو ایڈ کرنی ہے، نمبر 3 وہ اس موضوع یعنی جو کلاس کی تھیم ہوگی اس پہ وہ کچھ چند باتیں کیا کریں گے۔ ہم یعنی ہر جو ہے سنڈے کو فی الحال کلاسز رکھیں گے، اور اسی طرح ہم کمبائنڈ کلاسز ہی رکھیں گے، تاکہ آئندہ جو ہے ہم دھیرے دھیرے پھر سے فاؤنڈیشن بلڈنگ پہ دھیان دیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہم متاثر کر پائیں، اور ان کے دل کو ہم تیار کریں، دماغ کو ہم تیار کریں، تاکہ ایک پھر سے روٹین واپس ہم شروع کر سکیں۔ سورہ بلد کی جو آیت ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، اس کے اندر جو قرآن کریم کی آیت سورہ نمبر 90 اور آیت نمبر 4 ہے، اس کے اندر جو اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ ہے certainly we have created human in distress، یعنی ہم نے انسان کو جو ہے آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، بے شک ہم نے بنایا انسان کو مشقت میں، یعنی ہم نے انسان کو کیا ہے مشقت کے لیے، یعنی کہ دوان جس کو نا جس کو پینز لینی ہی لینی ہے، جس کو زندگی میں سٹرگلز آئیں گے۔ تو سورہ بلد بیسکلی شروعات کی کچھ آیتوں میں ہی ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ زندگی میں مشکلات آئیں گی، سکھاتا ہے کہ انسان کو کس پرپز کے لیے، کس ریزن کے لیے آدم کو خلق کیا گیا ہے، کیوں خلق کیا گیا ہے، کیا مشکلات۔ دیکھیے زندگی میں اگر ہم بات کریں تو زندگی میں بہت ساری اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتی ہیں، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم غمگین ہوتے ہیں، اور جو ہے نا یہ زندگی کا ایک روٹین ہے، یہ زندگی کا ایک جو ہے شیڈول ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہے کہ کل خدا نخواستہ کیا مشکلات آنے والی ہے، کس چیز سے آپ غمگین ہوں گے۔ کبھی چھوٹی غمگین چیزیں ہمیں غمگین کرتی ہیں، کبھی بڑی چیزیں ہمیں غمگین کرتی ہیں، لیکن مشکلات ہیں، سٹرگلز ہیں، اور یہ اپس اینڈ ڈاؤنس کیوں ہیں؟ یہ قرآن کی اس آیت میں جو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، جس میں خود ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی مشقت سے مراد کیا ہے؟ سٹرگل، کوشش، محنت، یعنی اگر سٹوڈنٹ ہے اس کو محنت کرنی ہے، ہاؤس وائف ہے اس کو سٹرگل کرنی ہے، ہسبینڈ ہے اس کو سٹرگل کرنی ہے، بچہ جو سکول جاتا ہو یا نہ جاتا ہو سٹرگل ہے لائف میں، زندگی میں آنا اور زندگی میں جانا بھی سٹرگل ہے۔ جس دن ہم نے زندگی کا پہلا دن شروع کیا سے لے کے زندگی کے آخری لمحے تک سٹرگل ہی سٹرگل ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاش میری زندگی میں جو ہے نا یہ سٹرگلز نہیں ہوتی،
یہ مشکلاتیں نہیں ہوتی، یہ پریشانیاں نہیں ہوتی۔ امیر المومنین امام المتقین امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں the world is a house surrounded by trial، یعنی ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کبھی کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی جو ہے نا، ورلڈ جو ہے نا، دنیا جو ہے نا، یہ گھر ہے کس چیز کا؟ جہاں پہ آپ کو امتحان ہی امتحان ہے۔ بظاہر انسان دیکھتا ہے کہ چاہے وہ مشکلات ایموشنل ہو، فزیکل ہو، سائیکولوجیکل ہو، سپریچول ہو، یا اور کسی نام سے آپ اس کو پکارے، لیکن ہیں مشکلات ہیں۔ تو مشکلات ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں ان کو فیس بھی کرنا ہے، ہمیں ان کے اندر ہمیں جو ہے نا ان کے ساتھ زندگی کا مزہ برقرار رکھنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مشکل آ گئی میرا پوری زندگی کا سکون ختم ہوا، نہ۔ مشکلات آئیں گی جائیں گی، پریشانیاں آئیں گی، جیسے امتحان ہوتا ہے کسی کو 10th کا، 12th کا، فرسٹ ایئر گریجویشن یا جو بھی ہے، امتحان ہوتے ہیں۔ کبھی ایک دم سے مہمان آتے ہیں تو لیڈیز جو گھر میں ہوتی ہے تب پریشان ہوتی ہے، تو وہ کسی مومنٹ کی پریشانی ہوتی ہے، کسی لمحے کی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہم ڈپریس ہو جائیں گے، ہم سٹریس لیں گے، ہم جو ہے نا زندگی سے نفرت کرنا شروع کریں گے کہ کیا بکواس میری زندگی ہے، کاش خدایا تو مجھے موت دیتا۔ تو ایسے جملے، ایسے جو ہے نا جو ہے عجیب و غریب جملے جس سے ہم اپنے آپ کو نفرت کرنے لگیں گے تو بظاہر دوسرے لوگ بھی ہمیں نفرت کریں گے۔ جس طریقے سے ہم سوچیں گے، یعنی کہ جو ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں گے، کیونکہ جو سوچ ہے، جو خیال ہے، یہ بیسیکلی فاؤنڈیشن ہے، جیسے ایک سیڈ ہے، جیسے ایک بیج ہے، ویسے ایک سوچ ہے۔ جس طرح بیج سے پیڑ، پودے، پھل، پھول نکل سکتے ہیں، ویسے ایک سوچ سے آپ اچھا چیز بھی جو ہے نا فارمیٹ کر سکتے ہیں، اس کی عمارت، اچھی عمارت بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ جو ہے مصیبتوں کی اور مشکلات کی جو ہے یا شیطانی طریقے سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ چلو یہ پریشانی ہے، اوکے، تو اس کا مطلب نہیں ہے یہ چیلنج میرے کو ہی ہے بس۔ انسان کے جو چیلنج ہے، جو ہمیں یاد رکھنا ہے، کچھ چیزیں جو ہمیں یاد رکھنی ہے تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ جو ہے نا انسان کی سٹریسڈ لائف میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ نمبر 1، understanding that we are not only the ones facing challenge or suffering۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خالی میں ایک نہیں ہوں، میں ایک واحد نہیں ہوں جس کو یہ پریشانی ہے۔ ہمیں یہ بات کو اقرار کرنا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے اس چیز سے۔ کس چیز سے؟ نہیں میں خالی ایک ہی نہیں جس کو یہ پریشانی ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں جس کو پریشانی ہوتی ہے۔ There is everyone جس کو پریشانی ہوتی ہے، ہر ایک انسان کو امتحان ہوتا ہے۔ میرے المومنین اسی لیے کہتے ہیں نا، زندگی امتحان ہے، امتحان سے بری ہوئی چیز ہے، گھر ہے امتحان کا۔ تو ہمیں یہ پہلے اپنے آپ کو اس سے ایکسپٹ کرنا۔ جب ہم نے یہ ایکسپٹ کیا کہ نہیں خالی مجھے پریشانی نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کمفرٹ ملتا ہے، ہمارے نروز جو ہے، ہماری سوچ جو ہے، ہمارا ذہن جو ہے، اس کو یہ کام ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، نہیں بس میں ہی ایک نہیں، اور بھی کچھ ہے جن کو پریشانی ہے۔ نمبر 2 جو ہمیں سورہ بلد سے ہی سیکھنا چاہیے، نمبر 2 کیا ہے؟ knowing that Allah subhanahu wa ta'ala has promised not to burden us، کہ خدا تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کیا ہے، کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ کہ میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ خدا پریشان نہیں کر سکتا ہمیں، کیونکہ خدا وہ ہے جو ہمیں ہماری ماں سے بھی زیادہ، ماں جس نے ہمیں جنم دیا ہے، ہم سب کو ہماری ماں نے جنم دیا ہے، جس نے ہمیں جنم دیا ہے اس سے بھی زیادہ ہمیں عزیز رکھتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہمیں
قریب رکھتا ہے، ہماری شفقت کرتا ہے، ہمیں محبت کرتا ہے. تو خدا وعدہ کرتا ہے قرآن میں کہ میں تمہیں اس پریشانی میں نہیں ڈالوں گا جو تیرے کیپیسٹی کے اندر نہیں ہوگی. یعنی ہمیں جو پریشانی ملتی ہے، ہمیں جو غم ملتا ہے، ہمیں جو کبھی بے سکونی ہوتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، خدا نہ کسی کو دے کوئی مصیبت، لیکن اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے چھوٹی بڑی پریشانی، اب میں نے پہلے ہی بتایا سائیکولوجیکل، اسپریچول یا فائنینشیل، یا مان لیجیے کچھ بھی آپ اس میں ڈالیے، کوئی بھی پریشانی جو ہمیں ملتی ہے وہ ہماری کیپیسٹی کے حساب سے ہمیں ملتی ہے. دو باتیں ابھی تک ہم نے یاد رکھی. نمبر 1 کہ پریشانی سب کو ملتی ہے، ہم ہی ایک نہیں ہے جس کو پریشانی ملتی ہے. نمبر 2 اگر پریشانی مل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری کیپیسٹی کے حساب سے ہم کو پریشانی مل گئی ہے. نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 یہ ہے کہ خدا مرسیفل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ مرسیفل. وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا پریشانی میں. وہ ہمیں پریشانی دے گا پھر ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. ہم اس کو پکاریں گے وہ ہمیں مدد کرے گا. اور واقعاً ہمارے ساتھ سپورٹ میں ہے اہل بیت طاہرین، وہ ہمارے جو ہے نا وسیلت بننے والے، ہم ان کی وسالت سے جو ہے ہم مشکلیں حل کرتے ہیں. تبھی کوئی مشکل آتی ہے چھوٹی، ہم کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد، یا علی مدد کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وسیلہ ہے امیر المومنین علی علیہ السلام. عزیزان، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے، 3 باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں 2 آنکھیں دی ہے، 1 زبان دی ہے، 2 ہونٹ دیے ہیں، جس نے ہمیں عقل دی ہے، جس نے ہمیں صفات دیے ہیں، سکلز دی ہے، ہمیں لاجک دیا ہے، ہمیں حکمت دی ہے، جو ہمیں دیا ہے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اور ساتھ میں ہم یہ بھی سوچیں گے کہ اس چیز میں ہمیں کس کو پکارنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مجھ سے بھی یہ ہوتی ہے غلطیاں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم پہلے اپنے دوست کو پکارتے ہیں. اصل بات ہے، صحیح بات ہے، دوست کو پکارنا چاہیے، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے دوست سے پہلے، عزیز سے پہلے ہمیں پہلے اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے. خدایا مجھے مدد کر دے، میں کمزور ہوں، تو جانتا ہے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی پریشانی کا مقابلہ کر سکوں، تو ہمیں مدد کر دے. تو یقیناً خدا مدد کرتا ہے. تو کچھ چند باتیں تھیں، اور میں گزارش کروں گا جن کو تلاوت کرنی ہے وہ تلاوت کریں، تاکہ آج کی کلاس کا یہی ایجنڈا ہے، بس یہی ایجنڈا ہے، تاکہ ہم کنیکٹڈ رہیں. میں جانتا ہوں کہ کچھ 8 ہی لوگ جو ہے نا، کل ملا کے 9 لوگ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو کم از کم یہ کنیکٹیوٹی ہم کنٹینیو رکھیں. اور ہر سنڈے انشاءاللہ 30 منٹ کی کلاس رہے گی. آج پہلی ایک تلاوت ہو چکی ہے، وہ جس کو سورہ بلد کی چاہے چند ہی آیتوں کی تلاوت کرنی ہو، آپ کوشش کریں کہ آپ تلاوت کریں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا
أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ، خدا سلامت رکھے انشاءاللہ۔ اگر کوئی اور عزیز ہے جو تلاوت کرنا چاہتا ہے، آخری ایک تلاوت ہم لیں گے، اس کے بعد ایک اگر آپ میں سے ترجمہ پڑے گا اسکرین پہ جو ہوگا۔ اگر کوئی اور تلاوت کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم بسم السلام۔ اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ، خدا سلامت رکھے انشاءاللہ۔ اگر کوئی عزیز ہے جو تفسیر پڑھنا چاہتا ہے تو ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے تو میں اسکرین پہ جو ترجمہ رکھا ہے، کیونکہ آج لوگ بھی کم ہیں، نزہت آفرین جی ترجمہ پڑھیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نہیں، پہلی آیت کا جو ہے وہ ہے کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکے کی اور تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رہتے ہو اسی شہر میں، اور قسم باپ آدم کی اور اس کی اولاد کی، بے شک ہم نے بنایا انسان کو مشقت میں، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہ قابو پائے گا اس پر کوئی؟ کہتا جی کہتا وہاں ہے پہ کہ میں یہ آیت آپ نے اوپر چڑھا دی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے کہتا ہے کہ میں نے برباد کر دیا مال بہت سا، کیا اسے گمان ہے کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے؟ کیا نہیں دے ہم نے اس کو دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ، اور دکھا دینے ہم اس کو خیر و شر کے دونوں راستے، مگر نہ گزرا یہ گاٹھی پر سے ہو کر، اور کیا تم سمجھے کہ کیا ہے گاٹھی؟ چھڑانا کسی کی گردن کا، یا کھانا کھلانا بھوک کے دن میں، یتیم کو جو رشتہ دار ہو، یا نادار کو مٹی میں پڑے ہوئے، پھر یہ ہوا ان میں جو ایمان لائے اور نصیحت کی، صبر کی اور تلقین کی، مہربانی کی، یہی دو لوگ ہیں دائیں طرف والے، اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، وہی ہیں بائیں طرف والے، ان پر آگ ہو گئی چھائی ہوئی۔ ماشاء اللہ، شکریہ عزیزان۔ جیسے آپ جانتے ہیں قرآن کے ترجمے سے ہمیں تھوڑی بہت کلیئرٹی ملتی ہے، تو ہم نے یہ شروعات ابھی اس سے کی ہے سورہ بلد سے، کیونکہ چھوٹا سورہ ہے جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں کیا کیا سٹرگلز ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو سورہ بلد کی جو ہے نا پہلی کی کچھ چند آیتوں کا جو میں نے بیان یہاں پہ کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بے شک ہم نے بنایا انسان کو مشقت میں، یعنی اس کا میں نے آپ کو جو ہے ملٹیپل لینگویج میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اسی میں پھر جب آگے جاتے ہیں، جو ابھی نزہت جی نے بھی ترجمہ پڑھا، اس میں یہ بھی تھا کیا نہیں دیا ہے ہم نے اس کو، دو آنکھیں نہیں دی ہے، کیا زبان نہیں دیے ہیں، دو ہونٹ نہیں دیے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں جو میں نے آپ کو جب میں نے انٹروڈکشن سورہ بلد کا دیا، میں نے آپ کو تبھی بتایا کہ خود جو ہے نا تین چیزیں جو ہمیں یاد رکھنی ہے، جس میں نے بتایا کہ ایک تو پہلی چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے کہ سٹرگل، مشکلات سب کو آئیں گی۔ پھر اس میں تین چیزیں، ایک چیز یہ جس سے ہمیں کمفرٹ ملے گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خالی ہم نہیں ہے جس کو مشکلات ہے، کوئی اور بھی ہے، اور بھی لوگ ہیں جن کو مشکلات ہے، جس سے ہمارے دماغ کو کیا ہے نا، وہ سائیکولوجیکل جو سٹریس ہوتا ہے، پریشانی جو ہوتا ہے، ڈپریشن جو ہوتا ہے، اس سے ہمیں ریلیز ملے گا، ہمیں ریلیکس ہو جائے گا، ہمارا دماغ کام ہو جائے گا کہ خالی میں نہیں ہوں، اور بھی ہے جن کو الگ الگ مشکلات ہوں گی۔ دوسرا نمبر 2 کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس سے پہلے یہ دوسری بات ایکچولی یہ تھی کہ اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تمہیں جو مشکلات ملیں گی، یعنی انسان کو جو مشکلات ملتی ہے، وہ اس کی کیپیسٹی کے حساب سے ملتی ہے۔ اور تیسری بات وہی ہے کہ خدا تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو بظاہر تین باتیں، تین آسان طریقے سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ سب نوٹس بنائیں گے اور نوٹس کو شیئر کریں گے ہمیں، اور آج کا ٹاسک وہی ہے کہ نوٹس بنائیں اور نوٹس کو شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کنیکٹڈ رہیں گے۔ شکریہ آپ سب کا۔ آج کی کلاس میں آپ نے جو ہے نا شارٹ کلاس تھی، اور آج کی کلاس آپ نے جو ہے جوائن کی، اور آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ اینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ آلریڈی 3:30 تک ہم نے آج کا جو ہے کلاس کا ہم نے ٹائم رکھا تھا۔ شکریہ آپ سلام کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ عزیزان۔